السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل. بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. بیلا کے ساتھ سارم اور احسن ہیں بیلا کو لے کر بہت پریشان، کیونکہ بیلا کی حالت ابھی بہت زیادہ خراب. سارم احسن ہو رہا ہوتا ہے پریشان، جس پہ اس کو شادمہ سمجھاتی ہے کہ یہ آپ کی وجہ سے نہیں، یہ سب کچھ سارا کی وجہ سے ہوا ہے. سارا کی نادانیاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. یہاں پہ ہے سارا بہت زیادہ پریشان. وہ ذہین کو کہتی ہے کہ میں مر جانا چاہتی ہوں، میں جینا نہیں چاہتی. یہ سب کچھ میں نے ہی کیا ہے، میں نے اپنی گھر والوں کی زندگی کا تماشا بنا کے رکھ دیا ہے. تمہاری، بیلا کی، اپنی، ہم سب کی زندگی میں نے خود خراب کی ہے. میں نے اپنی بہن کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی بھی اس سے چھین لی ہے. مجھے کوئی حق نہیں بنتا اس دنیا میں رہنے کا، کیونکہ میں ایک ایسی لڑکی ہوں جس کو صرف اپنی پرواہ ہے، اپنے گھر والوں کی خوشی کی کوئی خیال نہیں. اس لیے تم بھی یہاں سے چلے جاؤ تو بہتر ہوگا. بیلا بہت ہوش میں آ کر رو رہی ہے، جس میں سارم اس کو سمجھاتا ہے کہ یہ سب تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے ہوا ہے. اب جو ہو گیا اسے بھول جاؤ اور تمہیں جو نئی زندگی ملی ہے اس کی طرف آگے بڑھو. میں تمہیں یہاں سے بہت دور لے جاؤں گا، جہاں پر کوئی غم، کوئی تکلیف تمہارے پاس نہیں آ سکے گی، اور تم اپنی زندگی کو ایک نئے سرے سے شروع کرنا. جس سے بیلا پوچھتی ہے کہ سارا کہاں ہے، تو اس کو سارم کہتا ہے کہ اب میں اپنی سارا کا نام نہیں سننا چاہتا. بیلا، اگر تم نے اب سارا کا نام لیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. وہ غصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے. بیلا کی ساس سمجھاتی ہے سارم کو کہ بیلا کو لے کر دبئی چلے جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یہاں کے کاروبار کو میں سنبھال لوں گی، تم بیلا کو وہیں رکھنا، یہاں لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اگر وہ پوچھتی ہے کہ سارا کہاں ہے تو کہنا کہ وہ مر گئی ہے، اسے یہاں لانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کی یہ سب چیزوں کی ذمہ دار صرف سارا ہے. احسن سارا کو یاد کر کر رو رہا ہے. وہ بہت یاد کر رہا ہے اپنی بیٹی کو. اتنے وہاں آ جاتی ہے شازمہ، جو کہ اپنے پیار کا جھوٹا جال بچھاتی ہے احسن کے ارد گرد کہ احسن آپ پریشان نہ ہو. آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ نے تھوڑی ہی کچھ کیا. اس پہ بتاتا ہے احسن کہ بیلا اور سارم جا رہے ہیں دبئی. میں سوچ رہا ہوں میں بھی ان کے ساتھ چلا جاؤں اور 1 مہینے بعد واپس آؤں گا. شازمہ کہتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ چلے جائیں، اور اگلے ہی دن وہ لوگ دبئی چلے جاتے ہیں. یہاں سارا ہے اپنے آپ کو لے کر پریشان. ذہین کا باپ کہتا ہے کہ کوئی باپ ایسا پتھر دل کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے اپنی بیٹی کا خیال ہی نہ ہو، اپنی اولاد کو وہ اتنا بے خبر کیسے ہو سکتا ہے. ایک باپ ہے. جسے ذہین کہتا ہے کہ میں بھی یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں، وہ سارا کو کیسے بھول سکتے ہیں. تو ذہین کا باپ کہتا ہے کہ کچھ ٹائم دو، ہو سکتا ہے کچھ ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ ٹھیک ہو جائیں، لیکن اپنی ماں کو یہ سب مت بتانا ورنہ وہ سارا کا بالکل بھی خیال نہیں رکھے گی. ان کو چھوڑ دو. جس پہ ذہین جاتا ہے سارا کے پاس، اور وہ سارا سو رہی ہوتی ہے. اسے بولتا ہے کہ میں آپ کی آسائشیں تو پوری نہیں کر سکتا، لیکن میں کوشش پوری کروں گا کہ میں آپ کی ہر ضرورت، ہر فرمائش کو پورا کر سکوں، کیونکہ آپ ہیں میری ذمہ داری. ذہین کو مل گئی ہے اس کے دوست کے چاچو کے شو روم میں چھوٹی جاب، لیکن وہ اس لیے خوش ہے کہ کم سے کم نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے. دوست کو کہتا ہے کہ تیرا بہت بہت شکریہ، تو نے مجھے جاب دلوائی. فی الحال مجھے جاب کی بہت شدید ضرورت تھی. تو دوست کہتا ہے کوئی بات نہیں، ایک دوست ہی دوست کے کام آتا ہے. ذہین آ کے بتاتا ہے سارا کو کہ مجھے فی الحال ایک چھوٹی جاب مل گئی. جب سارا کہتی ہے کہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، تمہاری جاب اس لیے ختم ہوئی کیونکہ میں نے تم سے شادی کی. میں نے کسی کے بارے میں نہیں سوچا، میں نے صرف اپنے بارے میں سوچا. ذہین کے گھر میں لگتا ہے کھانا، لیکن سارا وہ کھانا نہیں کھاتی. تو ذہین لے کر آتا ہے اس کے لیے باہر سے کھانا. سارا اسے باتیں سناتی ہے کہ مجھے پیسے خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم اپنے پیسے اپنے پاس رکھو. میں کچھ عرصے میں یہاں سے جاب ڈھونڈ کر اپنا اپارٹمنٹ کرائے پہ لے کے یہاں سے چلی جاؤں گی. میں تم پہ زیادہ عرصے بوجھ نہیں بنوں گی، بس کچھ عرصے یہاں رہنا میری مجبوری ہے، اس لیے میں تمہارے ساتھ تمہارے اس گھر میں رہ رہی ہوں. شازمہ نے بلایا وہاج کو کھانے پر. وہاج کھانے پر آیا ہے اور شازمہ کو گھیر رہا ہے اپنی باتوں میں کہ سارا کو تو تم نے اپنے راستے سے ہٹا دیا، لیکن اب احسن کو کب تم نے اپنے راستے سے ہٹانا ہی میں تمہیں بتاؤں گا، کیونکہ میں تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں اور صرف تم میری ہو، تمہیں میرے ساتھ ہی رہنا ہے. جس پہ شازمہ کہہ رہی ہے لگتا ہے کہ تمہاری یادداشت اب واپس آنا شروع ہو گئی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ہاں، کیونکہ تم اور میں سے ہم دونوں ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے. تو وہ کہتی ہے چلو ٹھیک ہے، ابھی فی الحال کھانا کو، بات کی باتیں بعد میں دیکھتے ہیں. سارا جا رہی ہے جاب کے انٹرویو کے لیے. تو ساس بولتی ہے کہ بیٹا دوپٹہ اوڑھ لو، ہمارے محلہ بہت چھوٹے لوگوں کا ہے، یہاں پہ لوگ ایسے کپڑے نہیں پہنتے. جب سارا اور ساس کی ہو جاتی ہے تھوڑی سی بحث. شبانہ اس بات کا فائدہ اٹھا کے پوچھتی ہے کیا ہو رہا ہے اماں؟ تو شبانہ کو ساس بولتی ہے کچھ نہیں ہو رہا، تم اندر جاؤ اور اپنا کام کرو. اور سارا کو بولتی ہے بیوی تم بھی جاؤ اور تم اپنا کام کرو. شبانہ آ کر سناتی ہے باتیں ساس کو کہ سجو کو لے آتی تو یہ سب نہ ہوتا. محلے کی عورتیں آ کے سناتی ہیں باتیں ذہین کی ماں کو کہ آپ کی چھوٹی بہو نے تو شرم کے سارے پردے ختم کر دیے. مردوں کے، ہمارے محلے کے سارے مردوں کی انگلیاں دانتوں میں آ چکی ہیں. سارا پہنچی جاب کے لیے، لیکن اسے جاب اپنی کوالیفیکیشن پہ نہیں، باپ کے نام پہ مل رہی ہے. اگلا ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.